کیا ہے کہ انسان کو قدرت نے معاشرتی پیدا کیا. انسان اس دنیا میں آتے ہی بہت سے رشتوں کے ساتھ جڑ کر آتا ہے، اور آنے کے بعد اس دنیا سے چلے جانے تک کچھ رشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ نئے رشتے بھی بنتے چلے جاتے ہیں. یعنی کہ انسان کسی طور تنہا ہوتا نہیں ہے اپنی پوری زیست میں، اپنی پوری زندگی میں. اگر ہم اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے تنہا کر بھی لیں تو بھی ایک سوچوں کا ہجوم ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تخیل کی دنیا جو ہمیشہ ہمارے ذہن میں بسی رہتی ہے، اور ہم انسان یہ صلاحیت رکھتے ہیں اپنے اندر کہ ہم تصور کے زور پر کہیں بھی چلے جاتے ہیں اور محسوس بھی کیا کرتے ہیں. جس دنیا میں، جس وقت میں ہم اپنے آپ کو تصور کے زور پر لے جاتے ہیں، ہم اس وقت کو محسوس کرتے ہیں تو کبھی چہرے پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں اور کبھی پلکیں نم ہو جایا کرتی ہیں. کوئی گزرا دور یاد کرتے ہیں، کوئی گزرا لمحہ یاد کرتے ہیں. ہوتے تنہا ہیں، شب کی تاریکی ہے، یا کوئی بھی ایسا لمحہ. مگر کیا ہے کہ تنہا اور یکتا ایک ہی ذات ہے. وہ ذات جنہوں نے اکیلے اس پوری کائنات کی تخلیق کی. انسان کبھی تنہا ہو نہیں سکتا، اور خلوت جب وہ چاہے کہ باتیں ہوں، اس کا پیغام آگے پہنچے، وہ اپنے رب سے بات کر سکے، تو چند لمحوں کے لیے وہ وقت نکالتا ہے اور بس اپنے ذہن میں سب کچھ دہراتا ہے. کہیں کچھ آرزویں ہوا کرتی ہیں، کہیں کچھ تمنائیں ہوا کرتی ہیں، کہیں ندامت ہوا کرتی ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ سمیع ہیں اور وہ بصیر ہیں، وہ سن لیا کرتے ہیں، وہ دیکھ لیا کرتے ہیں. استاد کہا کرتے تھے کہ جب رب کی بارگاہ میں جانے سے شرما رہے ہو اپنی اندر کی گندگی دیکھتے ہوئے، تو ان کو اپنے پاس بلا لیا کرو. وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، وہ دلوں میں بستے ہیں، وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور جب ان کے وجود کو محسوس کرتا ہے انسان تو ایک ڈھارس بندھ جاتی ہے. ان لمحوں میں بھی جب انسان مضطرب ہوتے ہوئے تنہائی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان لمحوں میں جب ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے وجود کو شاہرگ سے قریب محسوس کیا جاتا ہے، جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیا کرتے ہیں، جن کی طرف چل کر جاؤ تو جو دوڑ کر آتے ہیں، وہ جو کن فیکون کے مالک ہیں. تو پھر انسان تنہا رہنا چاہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ محبت کے تقاضے ہیں کہ محبوب کے محبوب کو بھی چاہا جائے. تو جن کے وجود کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، ان کے محبوب خلقت کے لیے انسان اس خلقت میں گھل کر رہتا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. کسی کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ لے آتا ہے، کسی کی راہ سے پتھر ہٹا دیتا ہے. تب وہ جانتا ہے کہ تنہائی میں وہ سکون حاصل نہیں ہے جو رب کی خلقت میں رہتے ہوئے اس کے لیے کچھ کرنے میں ہے. خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے. اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے. رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی. کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہو ناچیز کو یاد رکھیے گا، اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہوں گا.